بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث کے مطابق حضور پرنور سرور عالم خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے جملہ قرابت داروں خاندان جو ہاشم بالخصوص اہل بیت کرام کی محبت اور ان کا ادب و احترام ایمان ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت رسول کی محبت نہیں، اس کی ایمان کی شمع بجھی ہوئی ہے اور وہ منافقت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ سدا ایسی احادیث موجود ہیں جس میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بے شک اہل بیت رسول کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اجر نہیں بلکہ یہ شجر ایمان کا ثمر ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حب آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر آئے گی۔ اہل بیت رسول اسلام کے ستون اور شریعت کی پابندی کے ذریعے ہیں۔ ان کی برکت سے دنیا میں توحید اور حق کی بنیاد نئے سرے سے قائم ہوئی اور شرک و باطل اپنی جگہ سے ہلے۔ جملہ اہل بیت رسول ہمیشہ کے لیے چمکتے ہوئے نگینے ہیں۔ ان میں ایک نگینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بڑی صاحبزادی اور تاریخ اسلام کی محترم شخصیت حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت 5 جمادی الاول 5 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی۔ ولادت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے باہر کسی سفر پر تھے۔ ولادت کے تیسرے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف واپس آئے اور جب عادت کے مطابق سب سے پہلے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ نومولود بچی کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ کا نام زینب رضی اللہ عنہا رکھا۔ زین کا مطلب زینت یا باغ کا زیور۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں اس بچی کا احترام کریں، کیونکہ اس بچی کی شکل و صورت اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے۔ آپ کو عقیلہ بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ ام کلثوم اور ام الحسن آپ کی کنیت تھی۔ ولادت کے 7ویں دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ فرمایا۔ آپ ابھی 6-7 برس کی تھیں کہ والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ کو حضرت ام البنین رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء جیسی بلند پایہ خواتین کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی بڑی تعظیم فرماتے۔ جب وہ آتی تو آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ بڑی صاحبزادی ہونے کے بنا پر گھر کے تمام معاملات کی ذمہ داری آپ کے سپرد تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دینی تربیت حاصل کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے اہم گھرانوں کی خواتین نے اپنے خاوندوں کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ حضرت بی بی زینب سے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے والد حضرت علی کے حکم سے آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی خواتین کو درس دیتی رہیں اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتی رہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی پھوپھی جان حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ اپنی پوری زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کرتی رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دینی و علمی بصیرت اور غیر معمولی ذہانت کی بدولت آپ کو عقیلہ بنو ہاشم کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ 17ویں ہجری میں آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار بن ابو طالب کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کے دوران پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور جواد و کریم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار تھے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کے نام علی، اون، اکبر، عباس، ام کلثوم، جعفر، اکبر، محمد ہیں۔ اون و محمد 61 ہجری میں امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔
میدان کربلا میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار عظمت کی بلندیوں پر نظر آتا ہے۔ سانحہ کربلا کے بعد آپ نے نہایت صبر اور شجاعت سے اہل بیت کی خواتین اور بچوں کی حفاظت فرمائی۔ ان کا حضرت امام حسین کے ساتھ مکہ سے مدینہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد یتیموں، بیواؤں، بچوں، جوانوں، عورتوں اور مردوں کی نگرانی، دشمنوں کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ لیے ہوئے قافلے کا قید ہونا، کوفہ میں ان کی لاجواب تقریریں، عبداللہ بن زیاد کی گستاخیوں کا جواب، اس کے بعد شام کا سفر، شام کے بازاروں اور یزید کے دربار میں اپنی حقانیت اور واقعات کربلا کا اعلان، فصیح و بلیغ خطبے اور برجستہ جوابات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے بے رحم ہاتھوں سے بچانا بھی ان کا اہم کارنامہ ہے۔ دمشق میں اہل بیت کے ساتھ قید رہیں، دمشق سے رہا ہو کر مدینہ تشریف لائیں اور واقعات کربلا کو مؤثر انداز میں بیان فرمایا۔ پھر آپ کو مدینہ میں بھی آپ کو چین سے نہ رہنے دیا گیا اور مصر ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ وہاں سے آپ کو ایک بار پھر گرفتار کر کے شام لایا گیا۔ دمشق میں ایک بدبخت شامی نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں زمین خرید کر آپ کو دفن فرما دیا۔ آپ کا مزار مبارک تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عقیدت و احترام کا مقام ہے۔ رسول خدا کی نواسی جناب زینب بنت علی نے دربار یزید میں جو جرأت مندانہ خطبات ارشاد فرمائے وہ تا قیامت ایک مثال ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب وہ خطبہ دے رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ بول رہے ہیں۔ فرماتی ہیں، یزید اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بدکاری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کا پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال بھی اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو سکتا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حیات اقتدار میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جب منادی خدا ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ بلا شبہ یہ جرأت اور دلیری والا خطبہ فاتح خیبر کی بیٹی ہی دے سکتی تھیں۔ آج بھی تاریخ طب کا نسواں میں سید زینب بنت علی جیسے عظیم کردار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جاہ و جلال کا مالک حکمران اپنے ناپاک عزائم کے خلاف اٹھنے والی نواسہ رسول امام حسین کی آواز کو بظاہر خاموش کر کے یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب اسے اسلامی نظریات و مصطفی تعلیمات میں بگاڑ اور تخریب سے کوئی نہیں روک سکتا۔